وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم لفیف پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ لفیف جو ہے وہ تعلیلات کا آخری موضوع ہے۔ مثال ہم پڑھ چکے، مثال سے مراد کیا تھی کہ حرف علت اگر فا کلمے پہ آ جائے۔ اجوف ہم پڑھ چکے، اجوف سے مراد حرف علت اگر عین کلمے پر آ جائے۔ ناقص آپ پڑھ چکے، حرف علت اگر لام کلمے پر آ جائے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کے لفیف پڑھیں گے، یعنی حرف علت دو جگہ آ جائے مادے میں۔ مادے میں حرف علت اگر دو جگہ آ جائے تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ لفیف اس فعل یا اسم کو کہیں گے جس کے مادے میں حرف علت دو جگہ آ جائے۔ اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ یا فا اور عین کلمہ حرف علت ہوگا، یا عین اور لام کلمہ ہوگا حرف علت، یا فا اور لام کلمہ حرف علت ہوگا۔ لفیف کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں لفیف مفروق اور دوسرے کو کہتے ہیں لفیف مقرون۔ مفروق جو ہے وہ فرق سے نکلا ہے، فراق سے نکلا ہے۔ مقرون جو ہے وہ قرن سے نکلا ہے، یعنی کہ اگر ان میں تھوڑی دوری ہے مادے میں کہ بیچ میں عین کلمہ آ گیا تو یہ لفیف مفروق ہے۔ تو یہاں پر لفیف مفروق کون سا ہوگا؟ اور یہ کیا ہوں گے؟ ان میں ساتھ ساتھ ہیں اب آپ یہاں دیکھیے کہ تین پاسبلٹیز تھیں حرف علت ہونے کی، فا پر، عین پر اور لام پر۔ تو لفیف مفروق میں یا لفیف مقرون میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، وہی حرف علت ہیں جو پہلے ہم الگ الگ پڑھتے رہے ہیں، اب دو جگہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لفیف مفروق۔ لفیف مفروق ہے، اس میں کیا ہے کہ فا کلمہ ہے حرف علت اور لام کلمہ۔ لفیف مفروق میں عموماً فا کلمہ واو ہوتا ہے اور لام کلمہ یا ہوتا ہے۔ یہ ہے عموماً۔ مثال کے طور پر واو، قاف اور یا۔ واو، فا اور یا۔
بہت ریئر صورتحال ہے جب اس میں فا کلمہ بھی یا ہو اور لام کلمہ بھی یا، اس کے اسم استعمال ہوئے ہیں کچھ. عموماً جو ہمیں جس سے سابقہ پڑے گا لفیف مفروق میں وہ ہے فا کلمہ واو اور لام کلمہ یا. گویا یہ مثال کی صورتحال ہے اور یہ ناقص کی صورتحال. اس کا اصول ایک ہی ہے کہ لفیف کو جب ہم اس سے گردان کریں گے تو مثال اور ناقص دونوں کے قواعد بیک وقت استعمال ہوں گے. مثال پلس ناقص دونوں کے قواعد استعمال ہوں گے آئیں گے. آپ کو مثال کا ایک قاعدہ یاد ہے کہ جس میں واو غائب ہو جاتا مضارع میں. مثال واوی اگر باب فتح ضربا حسبا سے آئے تو مضارع میں اس کی تو اس قاعدے کو ہم پڑھ لیں، کوئی صاف ذرا نکالیں اس کو، قاعدے کو ہم دیکھ لیں. یہ دیکھیں جناب، لکھا ہوا ہے مثال واوی اگر باب ضربا حسبا یا فتح سے ہو تو اس کے مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے، لیکن اگر باب سمع یا کرما سے ہو تو واو برقرار رہتا ہے، جبکہ باب نصرہ سے مثال واوی استعمال نہیں ہوتا. یہ آتا ہے جناب واو قافیہ آتا ہے باب ضربہ سے. ماضی بنے گا فعل سے وقع یا، یہ ہو جائے گا وقع. یہاں صرف قاعدہ لگا کون سا؟ ناقص کا. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ یا ہے تو کھڑی زبر آ جائے گی. ماضی کے حوالے سے مثال کوئی قاعدہ الگ نہیں بناتا. وعدہ، وجیلا وغیرہ جو ہم نے پڑھا ہوا. مضارع میں بنے کا وزن اصل ہوگا یفعل کے وزن پر یو، اس میں ہم نے قاعدہ پڑھا مثال کا جو ابھی پڑھا تھا کہ اس میں یہ گر جاتا ہے مثال کے قاعدے میں. ابھی ہم نے صرف مثال کا قاعدہ لگایا ہے. اب یہاں ناقص کا قاعدہ ہے کہ یا پر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو اس یا کو ساکن کر دیتے، جیسے قضا یقضی ہم نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا وقع یقی حتی تفیء الی امر اللہ. دونوں قاعدوں کا اطلاق واو گرنے والا قاعدہ اس پہ آئے گا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مجہول میں گرا ہوا واو واپس آ جاتا ہے مضارع میں. وعد یعد وعد یوعد، یاد آیا ہو. وقع یقی کے معنی ہے بچانا. فوقاہم اللہ، پس اللہ نے بچایا ان کو. وقاہم اللہ. اسی طرح واو فا یا سے کیا بنے گا؟ واو فا اور یا، اس سے ہو جائے گا وفا یا سے وفا، یو فیو سے
فعل امر بنے گا. اب یہ مجرد ہے تو وہی طریقہ اختیار کریں کہ علامت مضارع ہٹائیں. یقیو کی علامت مضارع ہٹائے تو رہ گیا قی. ٹھیک ہے. اور قی اور لام کلمے کو جب مجزوم ہو اور ساکن ہو پھر مجزوم کریں جو ناقص کا قاعدہ ہے تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے, تو یہ حضرت بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو پیچھے کیا رہ گیا قی. اس کا مطلب ہے تو بچا. وقنا عذاب النار, اور تو بچا نہ ہم کو. قی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, جمع ہے تم سب بچاؤ اپنے آپ کو. فعل امر کیا بنے گا اس کا؟ قی, قیا, قو, قی, قیا, قینا. یہ ہے گردان. واو قاف یا باب افتعال سے آتا تو کیا بنتا ہے؟ افتعالہ سے بنے گا تاقا یا. آپ دیکھیں واو جو ہے واو جو ہے یہ مثال کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. واو تا میں بدلے گی, ہوگا اتقیا, پھر ہوگا اتقیا, ادغام ہو جائے گا نا, اور پھر ناقص کا قاعدہ آئے گا. اتقا, فمن اتقا واصلح. اتقا جس نے تقوی اختیار کیا. مضارع کیا بنے گا؟ یفتعل سے یوتقی, یتقی, یتقی, یہ ہو جائے گا اتقا یتقی. فعل امر افتعل کے وزن پر آئے گا. اور پھر اتقی, اتقی, اتقیا, اتقو, اتقو, اتقوا اللہ حق تقاتہ, واتقوا یوما, واتقوا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مثال اور ناقص لفیف مفروق میں جہاں پر فا کلمہ حرف علت ہے اور لام کلمہ حرف علت ہے وہاں مثال اور ناقص کے قاعدے لگیں گے. ہنٹ ہم نے آپ کو دے دیا کہ عموماً فا کلمہ واو ہوتا ہے اور لام کلمہ یا ہوتا ہے. لفیف مفروق ہم نے سمجھ دیا. لفیف مقرون ان کی دو پاسبلٹیز تھی, فا اور عین کلمہ حرف علت ہو یا عین اور لام یعنی حرف علت ساتھ ساتھ ہو.
فا اور عین کلمہ جہاں حرف علت ہے اس کا استعمال بہت کم ہے، اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس کا استعمال کم ہے بلکہ بہت کم ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں کوئی فعل اس لفیف مقرون کی اس شکل سے استعمال شاید نہیں ہوا۔ ہمارا زیادہ تر معاملہ ہوگا لفیف مقرون جہاں پر عین اور لام کلمہ حرف علت۔ یہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں جی۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک کلمہ واو ہو دوسرا یا ہو، یعنی کہ عین کلمہ واو ہو اور لام کلمہ یا ہو۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ عین کلمہ بھی ایک جیسا ہو اور لام کلمہ بھی وہی ہو۔ پہلی پاسبلٹی ہم نے بتائی، اس میں عموماً ہوتا یہی ہے کہ عین کلمہ واو ہوتا ہے اور لام کلمہ یا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سین، واو اور یا۔ اسی طرح ہا، واو اور یا۔ یہاں پر صرف ایک بات نوٹ کرنے کی ہے اس صورتحال میں کہ یہاں پر صرف اور صرف ناقص کے قواعد کا اطلاق ہوگا، بس اجوف کے قواعد نہیں آئیں گے۔ سین واو یا جو ہے وہ باب سمع سے آتا ہے، تو ہو جائے گا ساویہ۔ اور مضارع ہوگا یسمع سے یسوا۔ ہا واو یا بھی باب سامعہ سے آ رہا تو کیا ہو جائے گا حاویہ یہوا۔ یہ باب تفعیل سے آتا ہے تو کیا بنے گا، ماضی مضارع کیا بنے گا، باب تفعیل سے آتا ہے سویا، اس سے کیا ہو جائے گا سوا۔ صرف اور صرف ناقص کے قواعد کا اطلاق ہوگا، سویا سے سوا، اور یسویو سے سوا یسوی، سویا، فعلا، فعل امر سوی، سوا۔ دیکھیں نا باب تفعیل سے بنے گا، باب تفعیل سے سین واو اور یا، ٹھیک ہے، بنے گا سوا۔ فعلا سے بنے گا سوا، یفعل سے بنے گا یسوی۔ فعل امر بنے گا اس کا مصدر کیا بنے گا، اس کا مصدر آتا ہے تسویتن، تسویتن، تفعیلتن کے وزن پہ آتا ہے، تفعیل ہے نا، تفعیلن، سوا یسوی، تسویئن نہیں ہوتا، تسویتن ہے۔ اسی طرح وہ تصفیہ ہوتا ہے ایک لفظ صاد فا اور واو سے، جس سے صفائی، صفائی سے تصفیہ۔ یہاں پر جو ہے اگر صورتحال یہ ہو جائے، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ناقص کے قاعدے اس پہ اطلاق ہوگا، اجوا کے قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورتحال جو لفیف مقرون کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، مثال کے طور پر ہا یا اور یا مادہ ہے، ہا یا اور
یا. ٹھیک ہے. ہا یا باب سامعہ سے. یہاں پر صرف جو ایک چیز سمجھنے کی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ادغام کا معاملہ آئے گا. دو حروف ایک جیسے ہو جائیں تو ہم نے مضاعف پڑھا تھا اور مضاعف میں ہم نے کہا تھا کہ ادغام ہوتا ہے. یہاں پر ادغام کرنا بھی جائز ہے اور ادغام نہ کرنا بھی جائز ہے. اگر ادغام کیا تو ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوگا اور اگر ادغام نہیں کیا تو صرف ناقص کے قواعد کا اطلاق ہوگا. یہاں ادغام کرنا اور ادغام نہ کرنا دونوں جائز ہیں. اگر آپ ادغام کے رستے پر چلے تو ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوگا اور اگر آپ ادغام سے ہٹ کر فک کے ادغام کے رستے پر چلے تو ناقص کے قواعد کا اطلاق ہوگا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ح یا اور یا باب سامعہ سے آ رہا ہے. سمع فاعلہ، اس سے بنے گا ح یا. یہ اس قاعدے کے روح سے یہ بھی ٹھیک ہے. حییہ یہ ہے فک ادغام. دوسرا ہے ادغام کریں گے مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک، ما قبل متحرک، تو مثل اول کو ساکن کر کے ادغام کرتے ہیں تو ہو جائے گا حیہ. مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک، ما قبل بھی متحرک، تو مثل اول کو ساکن کرتے ہیں حی یا. مثل اول کو ساکن کر دیتے ہیں حیہ، تو حیہ ایسے لکھا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا ماضی فاعلہ کے وزن پر ماضی. اب ہم مضارع کرتے ہیں. مضارع بننا تھا یح یا یو. ناقص کا قاعدہ مضارع والا، حرف علت متحرک ما قبل فتحہ. یح ٹھیک ہے. یہ تھوڑا آسان روٹ ہے، اس پہ آئے ہیں باب، اس پہ ادغام والے پہ. یح یسمع و یح یا یو. اچھا، مثل اول متحرک، مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک، تو مثل اور ما قبل ساکن، تو یہ حرکت شفٹ ہوگی. یا حی یو، پھر ادغام ہوگا یا حیو. حیہ یا حیو. اگر آپ ادغام کے رستے پہ چلے تو ادغام کے قواعد چلائیں گے آپ. اگر آپ ادغام کے رستے سے ہٹ جائیں گے تو ناقص پہ چلیں گے. یہاں پہ آ کے ناقص نہیں لگائیں گے آپ، یہاں آپ نے روٹ ہی اور لے لیا. بڑا کلیئر رکھیں ذہن میں اس چیز کو. افعلہ سے بنے گا احیا. احیا سے احیا، فک ادغام کا روٹ ہے ناقص. یفعلو سے بنے گا یحییو، اس سے بن گیا یحیی، پھر یہ ناقص والا. ٹھیک ہے. تو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. یحیی زندہ کرنا، وہ زندہ کرتا ہے. احیا یحیی، احیاء احیا کرنا. قرآن مجید کے اندر زیادہ تر استعمال فک کے ادغام کے ساتھ ہوا ہے. ابھی ہمارے سامنے آگے مثالیں آ جائیں گی، اس میں ہم اس کو دیکھ لیں گے کیا استعمال ہوا ہے.
یہ ہے کل آپ کا لفیف۔ اب ہم اس کو دوبارہ سمرائز کریں تو لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق میں ہمارے پاس ایک ہی قاعدہ ہے، مثال اور ناقص دونوں کے قاعدے اکٹھے لگیں گے۔ لفیف مقرون میں ہمارے پاس جو آپشن آئی ہے اس میں دو اختیارات ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہمارے پاس آپشن یہ آئی ہے کہ پہلا جو عین اور لام کلمہ جو ہے اس میں عین کلمہ واو ہو اور لام کلمہ یا ہو، صرف ناقص قواعد۔ دوسرے میں اگر عین اور لام کلمہ دونوں ایک جیسے ہو، یا ڈبل واو ہو یا ڈبل یا ہو، تو اس میں ادغام بھی کر سکتے ہیں، فک ادغام بھی کر سکتے ہیں۔ فک ادغام کریں گے تو ناقص قواعد لگیں گے، ادغام کریں گے تو ادغام کے قواعد لگیں گے۔ یہ ہے آپ کی کل تعلیلات۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔